أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. ناظرین گرامی مرتبت، السلام علیکم. پچھلے دنوں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک بحث عام رہی، اور بحث یہ تھی کہ سائنسی امور اور ٹیکنالوجی کے وزیر جناب فواد چودھری نے یہ کوشش کی کہ پاکستان میں رؤیت ہلال کا فیصلہ سائنسی شواہد کی بنا پر کیا جائے. اس امر پر رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان صاحب چراغ پا ہوئے، اور ان کی خواہش یہ رہی کہ یہ فیصلہ رؤیت ہلال کمیٹی کے علماء کی ثوابدید کے مطابق شہادتوں کی بنیاد پر طے کیا جائے. اور ظاہر ہے کہ میں نہ سائنس کی وکالت کرنا چاہوں گا اور نہ ہی کسی قسم کی جانبداری کا مظاہرہ کروں گا، لیکن میں اپنے ناظرین کی خدمت میں اور ناظرین کے توسط سے مفتی صاحب کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں، کچھ سوالات رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ فکر فرمائیں. مفتی منیب الرحمان صاحب جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ گویا رؤیت ہلال کمیٹی ریاست اسلامی کی ایک نہایت ذمہ دار اور نمائندہ کمیٹی ہے. میں ایک سوال تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر رؤیت ہلال کمیٹی اسلامی ریاست کی نمائندہ ہے تو اس اسلامی ریاست کا امیر کون ہے؟ ظاہر ہے اس کا جواب ہوگا سربراہ حکومت، وزیر اعظم. تو کیا ممکن ہے کہ کسی اسلامی ریاست میں ریاست کا امیر نااہل قرار دے کر نکال دیا جائے؟ مفتی صاحب اس امیر کے زمانے میں بھی رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں کہ جن کو نااہل قرار دے کر نکالا گیا، اور وہ یہ پوچھتے ہی رہ گئے کہ مجھے کیوں نکالا. اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو اسلامی ریاست میں نااہل کو امیر بنایا جا سکتا ہے، یا پھر جس کو امیر بنایا گیا وہ نااہل بھی ہو سکتا ہے. ہم نے گزشتہ گفتگو میں یہی عرض کیا تھا کہ یہی وجہ ہے اسلامی ریاست کے سربراہ کے انتخاب کا حق بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. بندے جس کو بناتے ہیں وہ یا نااہل ہوتا ہے یا نااہل ہو جاتا ہے. اللہ جس کو بناتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، خطاؤں سے پاک ہوتا ہے، اور وہی کا ترجمان ہوتا ہے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جب امیر کے انتخاب کا حق بندے اپنے ہاتھ میں لے لیں تو کیا ہوتا ہے. زیادہ دن نہیں ہوئے جب ایک مسلم آبادی والے ملک کے سربراہ نے، چلیے میں نام بھی لیتا ہوں، محمد بن سلمان نے، جب ان سے اخباری نمائندے ان کے مختلف فیصلوں پر گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے خود کو صحیح ثابت کرتے ہوئے یا اپنی ڈیفنس کرتے ہوئے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ غلطیاں تو انبیاء سے بھی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ انبیاء کی عصمت کا انکار یہ آغاز ہوتا ہی اس وقت سے ہے جب بندے رب العالمین کے منصب کے تقرر کا حق اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. اس کے بعد پھر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا قرآن مجید میں کسی بھی مقام پر ریاست یا اسلامی ریاست کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ ریاست عربی زبان کا لفظ ہے، کسی حدیث میں آیا ہے؟ ہم تو
پاکستان کے وزیر اعظم سے ریاست مدینہ کا بھی بہت زیادہ نام سنتے ہیں۔ رسالت کے فرائض میں یا رسالت کی جانشینی کے ذمہ داریوں میں حکومتیں بنانے کا منصب تو رب العالمین نے دیا ہی نہیں تھا، ہدایت، رہبری اور قیادت کی ذمہ داری تھی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیت ہے۔ رسول کیوں بھیجتا ہے؟ تاکہ وہ آیات کی تلاوت کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، تزکیہ نفس کرے۔ جو کام رسول کا ہوگا وہی کام رسول کے جانشین کا ہوگا، وہی کام ریاست اسلامی کے سربراہ کا ہوگا۔ تو ریاست کا لفظ پورے قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اکثر موقعوں پر یہ سوالات ہم سے کیے جاتے ہیں، یہ قرآن مجید میں کہاں ذکر ہے؟ ہم پوچھتے ہیں ریاست کا قرآن مجید میں کہیں ذکر ہے؟ اس نے اسلامی ریاست کا تو لفظ استعمال نہیں کیا، جب بھی لفظ استعمال کیا ملت ابیکم ابراہیم، ملت اسلامی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ غور کیجئے۔ اور اب آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب گھڑی نہیں بنی تھی تو مفتی منیب صاحب یہ ارشاد فرما سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ نمازوں کے اوقات کا تعین کیسے ہوتا تھا۔ جو طریقہ کتب اسلامی میں لکھا وہ یہ کہ نماز ظہر کے وقت کے تعین کے لیے ایک لکڑی، ایک شاخ، ایک بانس لگا دیا جائے، ایک پول لگا دیا جائے، جب اس کا سایہ برابر ہو جائے تو نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب، کیا آج بھی نماز کے وقت کا تعین آپ ایسے ہی کرتے ہیں؟ جی نہیں، آج فیصلہ گھڑی سے کرتے ہیں آپ۔ یہ گھڑی کس نے ایجاد کی ہے؟ سائنس نے۔ جس سائنس کو آپ اپنی نمازوں کے اوقات کے لیے معتبر سمجھ رہے ہیں، رؤیت ہلال کے لیے وہ اس قدر ناجائز اور مکروہ کیوں معلوم ہو رہی ہے کہ مفتی صاحب نے ایک بار یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ سائنس کو جوتے کی نوک پر سمجھتے ہیں۔ یہ گھڑی کس کی ایجاد ہے؟ یہ انٹرنیٹ جس پر آج مبلغین اسلامی تبلیغ کرتے ہیں، یہ کس نے بنائی؟ سائنس کی دین ہے، سائنس کی خیرات ہے جس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور کیوں نہ اٹھائیں فائدہ؟ رب العالمین نے اسی لیے تو انسان کو خلافت دی تھی۔ ہم نے گزشتہ گفتگو میں عرض کیا کہ یہ عقل کو استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں نجس ترین مخلوق کون سی ہے؟ سورہ مبارکہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ اور اس سورے کی 22ویں آیت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ 8واں سورہ اور 8ویں سورے کی 22ویں آیت، ارشاد فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ شر مخلوق کون سی ہے؟ نجس مخلوق کون سی ہے؟ جو عقل سے کام نہیں لیتے، الذین لا یعقلون۔ اور جب کچھ لوگ جہنم میں گئے، یہ سورہ ملک کی آیت ہے، 67واں سورہ قرآن مجید کا 29واں پارہ، اور اس میں دیکھیے گا اس سورہ کی، سورہ ملک کی 10ویں آیت ہے۔ جب وہ کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا، تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ علم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ یہ 9ویں آیت۔ اب 10ویں آیت، وقالوا، اب جہنمی کیا کہہ رہے ہیں؟ وقالوا لو کنا نسمع اور نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سن لیتے اور ناقل ہو یا عقل سے کام لیتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نماز نہ پڑھنے سے جہنم میں آ گئے، عید ہم نے صحیح دن نہیں منائی تھی، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں لو کننا نسمع اور ناقل ہو، اگر ہم سن لیتے، اگر ہم عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم ارباب جہنم میں سے نہ ہوتے، اصحاب جہنم میں سے نہ ہوتے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ جو بے عقلی کا راستہ ہے، جہالت کا راستہ ہے، یہ جہنم سے بہت زیادہ قریب ہے۔ اسی عقل کی بنیاد پر تو انسان کو خلق کیا گیا، انسان کو خلافت دی گئی، انسان کو عبادت کی غرض جب بتائی گئی تو اس کی عبادت اسی لیے افضل قرار پائی تھی کہ وہ صاحب عقل ہے۔ ایک وہ صاحب عقل ہے، صاحب علم ہے، اور دوسرے درد دل رکھتا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوتی تو یقین جانو انسانوں سے بہتر عبادت کرنے والی مخلوق موجود تھی۔ تو میں علماء کرام کی خدمت میں اپنے ناظرین کے توسط سے یہ عرض کروں گا کہ اسلام
کی تعلیم یہی ہے کہ عقل انسانی کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کا شکر کیا جائے. شکر کیا ہوتا ہے؟ عرض کر دوں آپ سے، شکر یہ نہیں ہوتا کہ آپ شکران للہ کی گردان کرتے جائیں. شکر یہ ہوتا ہے جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. عصر حاضر کی یہ نعمت انسان کے عقل اور انسان کے علم کی بدولت ہے. یہ کائنات کی رنگینی انسان کے عقل کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتی ہے. للہ عقل کے ساتھ دشمنی نہ کیجیے، عقل کا استعمال کیجیے، عقل کو اپنی زندگی کے فائدے کے لیے استعمال کیجیے. لیکن یہ جبھی ہو سکتا ہے جب ظالم اور مظلوم اور قاتل اور مقتول کو برابر نہ سمجھا جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.